پاکستان میں تاریخ ہمیشہ ایک متنازع سبجیکٹ رہی ہے۔ پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک میرے خیال میں سب سے جو زیادہ کنٹیسٹڈ اور متنازع سبجیکٹ رہا ہے وہ تاریخ رہا ہے۔ پاکستان میں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ شروع میں تاریخ پڑھائی جاتی تھی ایز اے سبجیکٹ، ایک مضمون ہوتا تھا تاریخ کا، مگر ایوب خان کے آمرانہ دور کے اندر تاریخ ایک سبجیکٹ بھی ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا، معاشرتی علوم، سوشل سٹڈیز، جس کا ایک بڑا یونیک قسم کا آئیڈیا تھا کہ تاریخ کو باقی سبجیکٹس میں ضم کر دیا جائے تاکہ ہمیں کلیئرلی تاریخ نہ بتائی جائے۔ تب سے ایک نیا پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہوا جس میں ہمیں تاریخ میں آہستہ آہستہ کافی کچھ جھوٹ بتانا شروع کر دیا، کافی کچھ غلط بیانی کرنی شروع کر دی اور انٹرسٹنگ قسم کے آئیڈیاز بیچ میں لانے شروع کر دیے، جن کی وجہ سے ہمارا جو تاریخ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ خراب ہوتی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جب دور آیا 1971 کے بعد، اس میں ایک اور نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا گیا، پاکستان سٹڈیز کا، اور اس پاکستان سٹڈیز نے تاریخ کو ایک نیا رنگ دیا۔ اس میں ہم نے آئیڈیالوجیکلی پاکستان کی ایک تاریخ بیان کی، اس کو عجیب طریقوں سے اپنے ماضی کے ساتھ کنیکٹ کیا اور اس میں نئی چیزیں ڈالی، بہت زیادہ جو ان میں سے جھوٹ تھیں، بہت زیادہ جو ان میں سے بالکل من گھڑت تھیں، اور بہت زیادہ کچھ ایسی تھی جن میں تھوڑا بہت عنصر سچ کا تھا، مگر زیادہ تر وہ جھوٹ پہ مبنی تھی۔ جب آمرانہ دور آیا جنرل ضیاء الحق صاحب کا، تو ان کے پاس ایک ریڈی میڈ ٹول تھا جس کو پھر انہوں نے استعمال کیا ایک پوری جنریشن کی تاریخ خراب کرنے کے لیے۔ اور آج جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جنریشن کی جو سیکھی ہوئی تاریخ ہے وہ بھگت رہے ہیں، اور ہمیں بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی ہمیں اس کا احساس بھی اب تک نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی رہی ہے۔ تو جو میں گفتگو کروں گا اگلے کچھ منٹ میں وہ اسی کے اوپر بیس کرتی ہے۔ امریکہ کے اندر ایک بڑا اچھا ایک موومنٹ چلی تھی جو تھا دی لائز مائی ٹیچر ٹولڈ می، تو اس کے ذریعے ہم اسی لینس کو استعمال کر کے پاکستان کی تاریخ کے بھی کچھ حصے دیکھیں گے، جس میں ہم سمجھیں گے کہ اصل میں کیا ہوا اور ہمیں پڑھایا کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے کیا نقصانات ہماری زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں جو ہمیں تاریخ میں جھوٹ بتایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں بات شروع کروں گا کہ تاریخ شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ پاکستان کی جس طرح سے کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے، جو اس خطے کی تاریخ ہے، وہ مہر گڑھ سے شروع ہوتی ہے، ہڑپا موہنجو داڑو سے شروع ہوتی ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت اینشنٹ سویلائزیشن تھی جو کہ ایجپشنز، چائنیز اور میسوپوٹیمیا کے ساتھ دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشنز کا حصہ تھیں۔ بڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگین 60 کی دہائی تک یہ سب کچھ پڑھایا جاتا تھا اسکولوں کے اندر، گورنمنٹ اسکولوں کے اندر، پرائیویٹ اسکولوں میں تو پہلے بھی پڑھایا جاتا تھا اور آج بھی پڑھایا جاتا ہے، مگر گورنمنٹ نصاب سے یہ پھر نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں تھی۔ پاکستان نے 1960 کے بعد فیصلہ کیا کہ صرف مسلمانوں کی تاریخ پڑھائی جائے گی اور غیر مسلم جو تاریخ ہے، چاہے جتنی بھی زبردست ہو، چاہے جتنی بھی گلوریس ہو، وہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ تو اینشنٹ ہسٹری جو ہے، جو ہماری جو بی سی میں جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، مورین کنگڈم ہے، گپتاز ہیں، یہ جو ساری ہماری بہت زبردست قسم کی تاریخ ہے، اس کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ اب اس میں ذرا ایک دو آپ کو ایگزامپلز دوں کہ کیا کیا ہم نے اس میں مس کر دیا ہے۔ اگر آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کو ہی دیکھیں تو ایک وہ بہت بڑا ترقی یافتہ قسم کی سویلائزیشن تھی، وہاں سڑکیں پیو تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج کل جو ہر دفعہ بارش میں پاکستان میں ایسا وہ لگتا ہے کہ وینس بن گیا ہے ہر شہر، وہاں سڑکیں بڑی اچھی بنی ہوتی تھیں اور نصابی آپ کا بھی بڑا اچھی طرح سے انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی، پکے وہاں گھر تھے، وہاں ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم کا بھی کوئی نظام تھا۔ تو 4000 BC کے اندر آپ امیجن کریں کہ کتنی ایک ڈیولپڈ سوسائٹی اس ایریا میں جو اب پاکستان ہے موجود تھی، مگر آج گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں وہاں اس طرح کی کہانی نہیں پڑھائی جاتی۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ جو ہمارے لیے اگزامپل بھی میرے خیال میں ہے، وہ ہے اشوکا کا رول۔ اشوکا
ایک ایمپرر تھے مورین ایمپائر کے, اور ان کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایڈکٹ بنایا. اب اس کے اندر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کا جو ایڈکٹ ہے, جو دنیا میں ون آف دا فرسٹ ہیومن رائٹس کا جو انہوں نے خیال پیش کیا, وہ انڈیا سے آیا, وہ ہمارے سب کانٹیننٹ سے آیا, وہ پاکستان کے جو اب علاقہ ہے وہاں سے آیا. اور اس کے جو ایڈکٹ ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک ایریا مانسیرا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے ہمیں ملے, باقی بھی کچھ جگہوں میں ہیں. اور اس ایڈکٹ کے اندر ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے, رائٹ ٹو لائف کا کانسیپٹ ہے, اچھے تعلقات کا کانسیپٹ ہے, بلکہ اور سب سے ضروری بات جو کہ تب تک یا میرے خیال میں آج تک بھی لوگوں میں سمجھ میں نہیں آئی, اینیمل رائٹس کا کانسیپٹ ہے. اشوکا نے وار کو گیو اپ کر دیا اور پیس کی طرف وہ گیا, اور اس کی کنگڈم میں یہ قانون تھا کہ جنگ نہیں ہوگی اور لوگ صرف پیس, لوگ امن سے رہیں گے, لوگ بھائی چارے سے رہیں گے. اور امیجن کریں یہ نہیں ہوا کہ اس کی ایمپائر ختم ہوگی, اس کی ایمپائر پشاور سے لے کے بنگال تک, کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک تھی. تو اتنی بڑی جو ایمپائر وہ چلا رہا تھا, وہ کسی جنگ کی بنیاد پہ یا تلوار کی بنیاد پہ نہیں چلا رہا تھا, مگر امن اور بھائی چارے کی بنیاد پہ چلا رہا تھا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہماری تاریخ سے یہ مسنگ گیپ ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, چونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس طرح سے یہ خطہ ڈیولپ ہوا ہے. تو یہ صرف دو چیدہ ایگزامپلز میں دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں ساتھ انسلری ایگزامپل دوں گا کہ آپ ٹیکسلا, بڑے لوگوں نے ٹیکسلا کا سنا ہوگا, تک شیلا اس کو بولتے تھے اس وقت. وہاں دنیا کی اولڈسٹ یونیورسٹی وہاں بنی. اب بڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کے بعد ٹیکسلا میں یونیورسٹی کے بعد جو پہلی یونیورسٹی اس خطے میں بنی جو اب پاکستان ہے, وہ یونیورسٹی آف دا پنجاب تھی 1882 میں. تو دیکھیں تقریباً 2000 سال کا بیچ میں گیپ آیا. کیوں گیپ آیا, کیسے گیپ آیا, کن وجوہات کی بنیاد پہ آیا, یہ بہت ضروری اور اہم سوال ہیں جو کہ ہمیں پوچھنے چاہیے. مگر ہمیں ٹیکسلا کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی, ہمیں وہاں کی جو کلچر تھا, ہمیں وہاں کا جو یونیورسٹی کا کانسیپٹ تھا وہ نہیں پڑھایا جاتا. تو یہ جو گیپس ہیں پاکستان کی تاریخ میں, یہ بہت ضروری ہیں کہ ہم ان کو پر کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ یہ جو ہے یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم اسلام کے آنے کے بعد تاریخ شروع ہوتی ہے, اسلام سے پہلے بھی بہت زیادہ تاریخ ہے. بلکہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اسلام کی بات کرتا ہے, وہ اس سے آنے سے پہلے جو سارے جو نبی آئے تھے, رسول آئے تھے, ان سب کی بات کرتا ہے. وہ بھی پوری ہیومینٹی کی تاریخ کی بات کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر قرآن کے اندر پوری ہیومینٹی کی بات ہو رہی ہے, اس کی ہزاروں سال کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے, تو پاکستان میں ہم اس تاریخ کو اگنور کر دیں اور اس تاریخ کو ہم بالکل اس سے علیحدہ ہو جائیں. تو یہ میرے خیال میں پہلا ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم بالکل نہیں پڑھاتے, جو پڑھانا چاہیے اور اس پہ ایمفسائز کرنا چاہیے. بیکاز یہ صرف پرانی باتیں نہیں ہیں, آج بھی ہم انڈس ویلی سے سیکھ سکتے ہیں, آج بھی ہم اشوکا سے, ٹیکسلا سے سیکھ سکتے ہیں. اشوکا سے ہم سیکھ سکتے ہیں نان وائلنس کے بارے میں, ٹیکسلا سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماڈرن یونیورسٹی کس ٹائپ کی ہونی چاہیے, انڈس ویلی سے آج تک بھی ہم ٹاؤن پلاننگ کی باتیں سیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم جز ہے جو کہ میرے خیال میں ہمیں سیکھنے چاہیے اور انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے. سیکنڈ بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ جب ہم تاریخ شروع بھی کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں محمد بن قاسم سے کہ جی محمد بن قاسم آیا اور محمد بن قاسم نے پاکستان کی پہلی یہاں اینٹ رکھی. یہ ایک بہت جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سچ بات ہے محمد بن قاسم آیا مگر اس نے پاکستان کی پہلی اینٹ نہیں رکھی. تو سچ کے ساتھ جھوٹ کو مکس کرنا ایک بہت غلط قسم کے آئیڈیا کو جنم دیتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ محمد بن قاسم کن حالات میں آیا, کن وجوہات کی بنیاد پہ آیا اور اس نے یہاں کیا کیا. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آیا اور چونکہ وہ مسلمان تھا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھا بندہ ہوگا اور اس نے بڑی اچھے کام کیے. ضروری ہے اس نے اچھے بھی کام کیے ہوں گے, برے بھی کام کیے ہوں گے, مگر اس کو ہمیں اس کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اس کے اندر بھی ہم کوئی محمد بن قاسم کی تاریخ نہیں پڑھتے. ہم تو یہاں تک نہیں بتاتے کہ محمد بن قاسم کو جب انہی کے انکل نے, حجاج بن یوسف نے واپس بصرہ بلایا تو ان کو مار دیا گیا, ان کو آفیشیل حکم پہ ان کو مار دیا گیا. ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ کیا وجوہات ہیں, یہ میں آپ کو آج بھی نہیں بتاؤں گا چونکہ یہ ضرور آپ ریسرچ کریں اور پتہ کریں, بیکاز بڑا ضروری ہے. ہم محمد بن قاسم کی اتنی کہانی سنتے ہیں کہ وہ اتنا زبردست وارئر تھا, اس نے سندھ فتح کیا, کیا وجہ تھی کہ اسی کو جس بندے نے بھیجا تھا, جس انکل نے اس کو بھیجا تھا, اسی نے اس کو
اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ تاریخی ایک پوائنٹ ہے کہ جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے بہت سمپل, ایک وجہ کو سائڈ پہ چھوڑ کے, کہ شاید اس نے سندھ میں ایسی کوئی حرکات کی ہوں گی جن کی وجہ پہ بصرہ کے گورنر نے اس کو پھانسی کا حکم دیا. تو یہ ساری وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے, بیکاز تاریخ میں بہت ضروری ہے کہ پوری کہانی بیان کی جائے. سب سے زیادہ جو پرابلم تاریخ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آدھی کہانی بیان کریں اور اس سے آگے کی آپ بات نہ کریں. تو آدھی کہانی کو بیان کر کے آپ صرف آدھا ایک چیز کو انڈرسٹینڈ اور کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. آپ کو پوری کہانی کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تھرڈ چیز جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آئیڈیا کہ محمد بن قاسم سے لے کے پھر غزنویز, غوریز اور یہ جو مغلز, دلی سلطنت وغیرہ, یہ سارے ایک پاکستان کا پلان تھے, یہ بھی ایک بہت غلط قسم کا آئیڈیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے. پاکستان ایک ماڈرن آئیڈیا کے تحت جنم میں آیا. اس کا کوئی ہسٹوریکل کنیکشن نہیں ہے, جبکہ بلکہ ایک یہاں میں ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ آرگیومنٹ پیش کروں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں فیصل دیو جی, ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے بانی پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح, کہ ان کا تاریخ میں بلکہ بڑا کم انٹرسٹ تھا. ان کو یہ اس سے کوئی فکر نہیں تھی, اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس خطے کی تاریخ میں کیا ہوا ہے اور لوگوں نے کیا کیا ہے. وہ ایک نیا ملک بنانا چاہ رہے تھے, ایک ماڈرن, ایک فارورڈ لکنگ تھنکنگ ملک, اور وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ تاریخ کا بیگیج اس کے ساتھ آئے. تو یہ کہنا کہ پاکستان کی تاریخ کوئی 1400 سال پرانی ہے یا جب سے اسلام سب کانٹیننٹ میں آیا ہے, یہ بہت غلط بات ہے. بیکاز 1000 سال تقریباً ہندو, مسلمان, سکھ, کرسچن, پارسی, سارے جین, سارے ایک ساتھ ایک ہی ملک میں رہے اور ایک دوسرے کے نیبرہڈ میں رہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک علیحدہ ملک بنے. ملک کیوں بنا علیحدہ؟ بیکاز انگریز جب آئے تو انہوں نے ایک ماڈرن کانسیپٹ لے کے آئے جو کہ یہاں کانسیپٹ نہیں تھا, ڈیموکریسی کا. جب ڈیموکریسی میں آپ نے ووٹ دینا ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ آنی ہے, تو پھر سوال آتا ہے نمبرز کا, شماریات کا, کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, آپ کس بیسس کے اوپر ایک گورنمنٹ بنائیں گے, کس بیسس کے اوپر ایک کمیونٹی کو آرگنائز کریں گے. تو جب یہ سوال آیا تو پھر لوگوں نے سوچا کہ مسلمان ایک علیحدہ کمیونٹی ہے, مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. بعد میں یہ بھی کانسیپٹ آیا, اور اس قوم کی علیحدہ نیڈز ہیں, اس قوم کے مطالبے ہیں, اس قوم کے خدشات ہیں, اور ان خدشات کو جواب دینے کے لیے پاکستان کا کانسیپٹ آیا. تو اس کی تاریخ سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے کہ ہمیشہ سے یہ تھا اور یہ ہمیشہ سے ہونا تھا. بہت زیادہ جگہوں پہ مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے ساتھ کوآپریٹ کر کے بھی کام کیا, بہت زیادہ جگہوں پہ نہیں بھی کام کیا. تو یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ایک بڑا ماڈرن کانسیپٹ ہے, اور یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آیا ہے. ایک اس کے اندر میں ایک بات بیان کرتا جاؤں کہ ایک بہت امپورٹنٹ جو کچھ تاریخ دان اس پہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ اس میں انگریزوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ پاکستان کا ایک علیحدہ, ایک مسلمانوں میں ایک علیحدگی کا کنسیپشن آیا. اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول, کیونکہ انگریزوں کو چاہیے تھا کہ اسپیشلی 1857 کا جو غدر تھا اس کے بعد انگریزوں کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ ایک کمیونٹی ملے, تاکہ یہ جو آزادی کا اور نیشنلزم کا اور یہ اینٹی کلونیل جو کنسیپشن انڈیا میں آ رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. تو کچھ تاریخ دان یہ آرگیو کرتے ہیں کہ کانگریس جو اینٹی برٹش تھی اور آزادی چاہتی تھی نیشنل بیسس کے اوپر, اس کے مقابلے میں انہوں نے مسلم لیگ کو آ کے کھڑا کیا, کیونکہ مسلم لیگ جو تھی وہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ وہ کانگریس کے خلاف تھی, بیکاز وہ کانگریس کو ایک ہندو پارٹی سمجھتی تھی. تو یہ بھی ایک تاریخ کی ایک کمپلیکیشن ہے جو ہمیں جاننی چاہیے, سمجھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کی امپلیکیشنز, اس کا رزلٹ کیا ہوا پاکستان کے بننے کے لیے. تو یہ کوئی سمپلسٹک نہیں تھا کہ جی محمد بن قاسم سے آپ ایک سیدھی لائن کھینچیں اور وہ پاکستان کو آ کے بن جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہمارے پاکستان کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت سمپلسٹک, بڑا آسان, اور جان کے اس کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ ہم ایک آسان سی ایکسپلینیشن کو مان لیں, اور اس کی جو کمپلیکیشن ہے اور اس کی جو ماڈرن جو پچھلے 100-150 سال میں ہوا ہے وہ وجوہات کو ہم نہ دیکھیں. چوتھی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ, اور میں اس میں صرف ایک ہی اگزامپل دوں گا, کہ ہمارے جو کچھ تاریخ کے جو ہیروز ہیں ان کی بھی ہمیں سمجھ بہت کم ہے. سو میں صرف ایک کو پک کروں گا, محمود غزنوی کو. ہم سمجھتے ہیں کہ محمود غزنوی ہے, وہ آیا, اس نے سومناتھ کا مندر تباہ کیا,
ہندوؤں کو آکیوپائی کیا, ان کو نیچا دکھایا, تو بہت زبردست بات تھی, اس نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب محمود غزنوی آیا تو اس نے سب سے پہلے کن کو مارا, سب سے پہلے کن کے ساتھ جنگ کی. اور اس میں ہمارا جو تاریخی گیپس جو جان کے ہماری تاریخ میں ڈالے ہوئے ہیں وہ بڑے مزیدار ہیں, کیونکہ آپ امیجن کریں کہ جو غزنہ ہے وہ اس وقت افغانستان میں ہے, وہاں سے اگر آپ سب کانٹیننٹ میں آئیں, سومناتھ کی طرف آئیں جو اب گجرات میں ہے, تو راستے میں ملتان آتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے ہو کہ جو عربی تھے جو محمد بن قاسم والے تھے, انہوں نے ملتان تک حکومت کر لی تھی. تو جب محمود اور غزنہ کی لڑائی ہوئی ملتان میں, اس کی کسی ہندو کے ساتھ نہیں ہوئی, اس کی کسی مسلمان کے ساتھ ہوئی. تو اس سے پہلے کہ محمود اور غزنہ کسی ہندو کے ساتھ جنگ کرتا, اس کی جو جنگ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اور اس نے مسلمانوں کو ہرایا. تو یہ ایک سمپل کانکویسٹ تھا. محمود آف غزنہ ایک واریر تھا, اس کو لوٹ چاہیے تھا, اس کو کانکویسٹ کرنا تھا, اس کو اپنی کنگڈم کو بڑھانا تھا. تو راستے میں ہندو آئے, مسلمان آئے, وہ ہر ایک کو کانکر کرتا گیا اور وہ سومناتھ پہنچ گیا. جو اس نے کیوں حملہ کیا, کیونکہ سومناتھ ایک بہت ایک امیر ایک جگہ تھی, وہاں بہت ریچز تھے, وہاں بہت گولڈ تھا, بہت کیا کہتے ہیں ویلیوبلز تھے. تو اس کا انٹرسٹ زیادہ لوٹ میں تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ ایک ہندو ٹیمپل ہے. اس نے بہت زیادہ مسلمان بھی مارے, بلکہ مزے کی بات ہے کہ محمود کی اپنی آرمی کے اندر کچھ جرنیل جو تھے وہ ہندو تھے. تو یہ کوئی ہندو مسلم کوئی ڈویژن اس طرح سے جس طرح سے پاکستان میں اب پڑھائی جاتی ہے یہ نہیں تھی. اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی اسٹیٹ کرافٹ, کانکویسٹ, قبضہ اور ایک امپائر بلڈنگ کا پروجیکٹ تھا جو محمود آف غزنہ کا تھا. یہ سمپلسٹک کہانی نہیں تھی ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مخالف جو جنگ تھی جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے. تو ہماری جو ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے جو ہیروز کے بارے میں, وہ بھی میرے خیال میں بہت حد تک غلط ہے. یہی بات محمد غوری کے بارے میں بھی, باقی سارے لوگوں کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے. اور مجھے بڑی کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ ہم نے اپنے مسائلز کے نام یہ رکھے ہوئے ہیں, غوری, غزنوی, all these kinds of things, because ان کا اصل میں فرق کیا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں ان کی آج تک تاریخی اصل میں سمجھ نہیں آئی اور نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, بیکاز ہمارے لیے ایک بڑا سمپلسٹک قسم کا ایک کہانی بیان کر دی گئی ہے. پانچویں چیز جو میں مینشن کروں گا, اور یہ اب میں ذرا تھوڑے سے ماڈرن حالات کی طرف آ رہا ہوں, کہ ہمیں بہت زیادہ پاکستان کے بننے کے اوپر کہانیاں بیان کی گئی ہیں کہ پاکستان جی اس وجہ سے بنا, اس وجہ سے بنا, کہانیاں یہ, خیالات یہ تھے, ایشوز یہ تھے. بہت زیادہ اس میں ایمبیلشمنٹ کی گئی ہے, جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملایا گیا ہے, سچ کو بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے, اور وہ اس ڈر سے بڑھایا گیا ہے کہ پتہ نہیں اگر لوگوں کو سچ پتہ چل جائے گا تو کہیں پاکستان ختم تو نہیں ہو جائے گا. یہ ڈر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کیوں ہے, بیکاز پاکستان ہے اور کسی کو شوق نہیں ہے کہ پاکستان پہ آ کے قبضہ کرے, بیکاز کس کو شوق ہوگا 220 ملین کی پاپولیشن کے اب آ کے حکمرانی کرنے کا, کہ جس کی بڑے ایشوز ہیں. تو پاکستان کہیں نہیں جانے والا. یہ ڈر میرے خیال میں ہمیں اپنے دل سے نکال دینا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ سچائی پتہ چل جائے گی تو کہیں پاکستان غائب ہو جائے گا, پاکستان کہیں ٹوٹ جائے گا, یا کوئی ڈرامٹک قسم کی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی زلزلہ آ جائے گا کوئی 12 ریکٹر اسکیل پہ, اور پاکستان پتہ نہیں زمین کے اندر ضم ہو جائے گا, یا کوئی عجیب سی چیز ہو جائے گی. کچھ نہیں ہونے والا. اگر ہم سچ تاریخ کو جانیں گے اور اس کو پرکھیں گے تو ہمیں اپنی جو ماضی ہے اس کی تو سمجھ آئے گی بھی, پر ہمیں اپنے حال کی بھی سمجھ آئے گی اور مستقبل کی بھی آئے گی سمجھ. ہم کس طرح سے اپنے حال کو سمجھ سکتے ہیں اور مستقبل کی پلاننگ کر سکتے ہیں جب تک ہمیں ماضی کی کوئی سمجھ نہیں ہے, جب تک ہم نے ماضی میں جھوٹ ہی بولے ہیں اور یہ سمجھنے کی ہی نہیں کوشش کی کہ یہ کہانیاں ہم نے کیوں ڈیولپ کی ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیے, ہر ملک اپنے بارے میں کہانیاں بناتا ہے. آپ امریکہ کو دیکھیں, امریکہ نے بھی کہانی بنائی ہے سٹی آن ٹاپ آف اے ہل, کہ جی اللہ میاں نے ہمیں چوز کیا ہے ٹو بی اے اسپیشل پیپل وغیرہ. ٹھیک ہے, ہر ملک کہانی بناتا ہے. برٹن کے اندر بھی بڑی کہانیاں ہیں, فرانس کے اندر بھی بڑی کہانی ہے. مگر یہ ہے کہ وہاں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں, اسپیشلی جب وہ یونیورسٹی جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, بلکہ اسکول کی لیول تک بھی, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مزیدار کہانیاں ہیں, یہ اچھی کہانیاں ہیں, تاکہ ہمیں ایک پیٹریٹزم کا, ایک محب الوطنی کا تھوڑا سا جذبہ اجاگر ہو. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سچ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو انگلینڈ کی ایگزامپل دوں کہ اس کا ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ جیروسلم ایک اس کا ایک بہت امپورٹنٹ نیشنل سانگ ہے. تو اس میں آتا ہے کہ جی جیزس کیم ٹو انگلینڈ, وہ وہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں. اب جیزس انگلینڈ نہیں آئے, یہ سب کو پتہ ہے, یہ ہر انگریز کو بھی پتہ ہے, پر وہ
نیشنل سانگ اچھا ہے, لوگ گاتے ہیں, بڑے شوق سے گاتے ہیں. اگر آپ کوئی انگلینڈ کا فٹ بال میچ دیکھیں تو وہاں یہ گایا جاتا ہے اور بڑے پرزور طریقے سے گایا جاتا ہے. مگر اگر آپ وہاں کسی سے پوچھیں کہ آپ کا خیال میں کہ جیزس اصل میں انگلینڈ آئے تھے, تو کوئی یہ بات نہیں مانے گا, بیکاز یہ ایک اچھی کہانی ہے, یہ ذرا جوش و ولولہ لانے کے لیے کہانی ہے. تو یہ کہانیاں ہر ملک میں ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب لوگ ان کہانیوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں, فرق یہ ہے, اور یہ بہت ایک اہم فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں ان میں سچ اور جھوٹ کو آپ اتنا ملا دیتے ہیں کہ سچ سمجھ نہیں آتی کیا ہے. فرق یہ ہے کہ جھوٹ کی پرسنٹیج آپ کی جو 10, 15, 20% ہے وہ پاکستان کی حالت میں کبھی کبھی 90% اور 100% تک آ جاتی ہے. 5-10% دیکھیں جھوٹ ہر جگہ چلتا ہے, اور تھوڑی سی بندہ, ہر تاریخ دان جو ہے, کوئی بھی تاریخ دان نان بائس نہیں ہوتا, ہر تاریخ دان اپنے پرسپیکٹیو سے, اپنے خیال سے ایک کہانی پیش کرتا ہے. تو اس میں بائسنس ہے, اس میں 10, 15, 20% تک کوئی انٹرپریٹیشن بھی آ جاتی ہے, کوئی ان کے بائسز بھی آ جاتے ہیں, تو یہ سب کچھ ہے. مصیبت تب آتی ہے کہ جب آپ کے جو بائس ہیں, یا جو آپ نے جو اس میں ایمبیلشمنٹ کی ہے, یا آپ نے جو کہانی بیچ میں اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے, یا کوئی جھوٹ کو بڑھانے کی کوشش, جھوٹ کو ڈالنے کی کوشش کی, یا سچ کو ایک بڑی کہانی کے طریقے میں پیش کرنے کی کوشش کی, وہ جب 50% سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پرابلم تب آتی ہے, کیونکہ وہ پھر ایک جھوٹ بن جاتا ہے اور اس میں لوگ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کا جو سینس آف نیشن ہوڈ ہے, آئیڈینٹی ہے, جو ان کی سمجھ ہے کہ وہ ملک کیا ہے, وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں سب سے زیادہ جو المیہ پاکستان کے اندر ہے کہ ہم نے جھوٹ اور سچ میں جو تفریق ہے وہ ختم کر دی ہے. ہم نے پاکستان کی کہانی پکی کرنے کے لیے, اس ڈر سے کہ پتہ نہیں پاکستان کچھ ہو جائے گا, اس طرح سے کہانی وہاں بنائی ہے کہ جھوٹ کا پرسنٹیج 80-90% تک پہنچ جاتا ہے. ہم اس کے اندر بیچ میں کہانیاں ایڈ کر دیتے ہیں جو کبھی ہوئی نہیں ہیں, اور وہ ہمارا بالکل پاکستان کے بارے میں خیال بدل دیتی ہے, پاکستان کے بارے میں ہمارا جس طرح سے ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں اس کو بدل دیتی ہے. تو اب میں کچھ اس طرح کی کہانیاں بیان کروں گا. فار ایگزامپل, سب سے پہلی کہانی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کا خیال کب پیش کیا گیا, تو لوگ کہتے ہیں جی مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا خیال پیش کیا, اور کہاں پیش کیا؟ الہ آباد ایڈریس میں 1930 میں. اب ہر یہاں میٹرک کے بچے نے وہ رٹا لگایا ہوتا ہے کہ جی وہ الہ آباد ایڈریس میں اقبال صاحب نے کیا کہا. سب سے مزے کی بات ہے کہ وہ جو رٹا لگایا ہوتا ہے وہ صرف 2 یا 3 پیراگراف کا, بلکہ یوزلی وہ 3-4 لائنز ہی ہیں جہاں انہوں نے ایک علیحدہ ملک کا ذکر کیا ہے, اور اس کا لوگ رٹا لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ اقبال صاحب نے پاکستان کا آئیڈیا پیش کیا ہے. اب میں جب ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو میں نے ایک ایکسرسائز دی, میں نے کہا جی چلیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں سر محمد اقبال نے کیا کہا. تو میں نے ایک چھوٹی سی صرف چیز کی, میں نے کہا جی دیکھیں آپ میری بات نہ مانیں, کسی کی آپ بات نہ مانیں, آپ جا کے پورا خطبہ الہ آباد پڑھ لیں. ٹھیک ہے, میں نے ان کو پورا خطبہ الہ آباد دیا. اچھا مجھے اس میں بھی شک تھا کہ وہ بولیں گے نہیں یہ جو آپ نے خطبہ الہ آباد دیا ہے یہ تو آپ کی کسی کتاب میں سے ہے نا, یہ تو سچ بات تو ضروری تو نہیں ہے. اب چونکہ میں تاریخ دان ہوں, تھوڑا سا شوق ہے چیزیں کلیکٹ کرنے کا, تو میرے پاس اوریجنل مسلم لیگ کی کاپی پڑی تھی خطبہ الہ آباد کی, تو میں نے اسی کی فوٹو کاپی کر کے بچوں کو دی اور کہا کہ جی آپ اسے کمپیئر کر لیں, یہ ورڈ بائی ورڈ وہی چیز ہے جو علامہ اقبال نے کہی ہے, آپ اس کو پڑھ لیں. جب اگلے دن بچے پڑھ کے آئے تو بہت زیادہ بچے افسردہ تھے, کچھ لوگ پریشان تھے. ایک لڑکا تو رونے پہ آیا ہوا تھا. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو جو لڑکا رونے پہ آیا ہوا تھا کہتا ہے یہ تو جی علامہ اقبال نے کہا ہی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کہا؟ یہ تو سر انگریزی میں ہے. تو میں نے کہا وہ انگریزی میں ہی خطبہ دیا تھا. نہیں ان کو تو انگریزی آتی ہی نہیں تھی. میں نے کہا جی علامہ اقبال کو انگریزی کا جرمن تک آتی تھی, ان کی پی ایچ ڈی جرمنی سے تھی, مطلب وہ ایک لائر تھے, انگریزی میں بات کرتے تھے. تو کہتے ہیں پھر اس میں کوئی غلطی ہے. میں نے کہا کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس میں تو انہوں نے پاکستان بنانے کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کہا اچھا نہیں کیا, کیا کہا ہے؟ میں نے کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسلم انڈیا بنانا چاہیے ود ان انڈیا. میں نے کہا اچھا کہاں کہا ہے؟ تو پھر اس نے مجھے خطبہ الہ آباد میں سے وہ نکال کے دکھایا. میں نے کہا اچھا یہ کہا ہے؟ کہتے نہیں وہ یہ کہہ نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ انہوں نے کہا چونکہ انہوں نے تو پاکستان کا خیال پیش کیا تھا نا, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں ذکر نہیں ہے, ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا پر آپ نے تو ان کی ہی سپیچ پڑھ رہے ہیں, مطلب اسی میں سے آپ نے یہ نکالا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جو ہمارے خیال میں علامہ اقبال ہے نا وہی ٹھیک والے ہیں, یہ اصلی والے ٹھیک نہیں ہیں. اب اس کہانی کا کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے 3-4 لائنیں نکال دیں اور لوگوں کو پڑھا دیا کہ جی علامہ اقبال نے ایک علیحدہ ملک کا آئیڈیا دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ چاہے علامہ اقبال نے دیا ہے چاہے نہیں دیا, اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان 1947 میں بن گیا تھا. ہمیں یہ کہانی بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خیال دیا, چونکہ
اول بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پوری وہ سپیچ پڑھیں, پورا خطبہ الہ آباد پڑھیں, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسلم انڈیا بننا چاہیے, ایک مسلم میجورٹی کنسولیڈیٹڈ ایریا ہونا چاہیے انڈیا کے اندر جو مسلم میجورٹی ہو, اور ایک یونائٹڈ انڈیا کے بیچ میں وہ ہونا چاہیے, ایک آزاد ملک نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی بات ہے انہوں نے یہ کہا نہیں. دوسری بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مزیدار ٹو این ایکسٹینٹ ہے کہ یہ صرف ہماری غلطی نہیں ہے, مطلب آج کے پاکستان کی غلطی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ جی انہوں نے پاکستان بنانے کا خیال دیا ہے. تب بھی پریس نے کہا کہ جی انہوں نے ایک علیحدہ ملک کا آئیڈیا دیا ہے, اور پریس میں جو خبریں آئیں وہ یہی آئیں کہ ایک علیحدہ ملک کا انہوں نے خیال الہ آباد میں پیش کیا ہے. تو جب یہ خبر نکلی تو اقبال صاحب نے دا ٹائمز, جو لنڈن کا ایک میجر نیوز پیپر ہے, بلکہ دا موسٹ امپورٹنٹ نیوز پیپر ہے, وہاں انہوں نے لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھا اور یہ کلیریفائی کیا کہ یہ بات انہوں نے کبھی نہیں کی, اور انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں نے صرف کہا ہے کہ ایک مسلم میجورٹی پروونس, ایک نیا مسلم انڈیا ود ان اے یونائٹڈ انڈیا بنانا چاہیے. تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے خطبے میں یہ نہیں کہا تھا کہ ایک علیحدہ ملک بنانا چاہیے, انہوں نے پھر بعد میں کلیریفائی بھی کیا ایک لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھ کے کہ جی یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایک علیحدہ ملک بنانا چاہیے, بلکہ میں ایک مسلم انڈیا ود ان اے یونائٹڈ انڈیا چاہتا ہوں. آپ یہ امیجن کریں کہ جب یہ لیٹر میں نے اپنی کلاس کو دکھایا تو ایک بچے نے تو کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں یہ کوئی اور اقبال ہوگا, یہ ہمارا والا اقبال نہیں ہے. تو ہمارے دماغ کے اندر یہ اتنی کہانی ضم کر دی گئی ہے, اتنی دفعہ یہ ریپیٹ کر دی گئی ہے, بول بول کے کہ اگر ہم اقبال کی اپنی تحریر بھی پڑھیں تو ہم وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اتنی ہماری حالت خراب ہوگی اور اتنی ہمیں تاریخ میں جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ ان کی اپنی تحریر ہم ماننے کو تیار نہیں ہے, ان کا اپنا لکھا ہوا, ان کا اپنا بولا ہوا ہم ماننے کو تیار نہیں ہے, بیکاز ہم نے اقبال کا ایک امیج بنا لیا ہے جو کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ وہ شیٹر ہو, وہ چینج ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے رہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی انٹرسٹنگ بات ہی, میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ خطبہ الہ آباد جو ہے یہ آپ کے خیال میں کتنے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوگا؟ تو کچھ بچوں نے کہا 10,000, 20,000, کسی نے 1,00,000 تک کہا. تو میں نے کہا جی کبھی اصل کہانی اس کے بارے میں پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے ان کو ریفر کیا, ایک کتاب بڑی اچھی ہے, رفیق افضل صاحب ہیں, سینئر تاریخ دان ہیں, انہوں نے تاریخ لکھی ہے مسلم لیگ کی, تو اگر آپ اس میں بھی پڑھیں تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب علامہ اقبال نے الہ آباد میں یہ خطبہ دینا شروع کیا تو مشکل سے 40 سے 45 لوگ وہاں سامنے بیٹھے تھے, اور مسلم لیگ کا کورم 75 تھا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو کورم بھی پورا نہیں ہے, یہ تو مطلب پریزیڈنشل ایڈریس میں کیسے یہاں پیش کروں. تو کچھ دیر کے لیے یہ اجرن کیا گیا اور ایک پوئٹ کو کہا گیا کہ وہ آ کے اپنی پوئٹری سنائیں تاکہ وہ بازار میں جا کے لوگ اکٹھے کریں تاکہ ایٹ لیسٹ 75 لوگ تو پورے ہوں. تو بڑی مشکل سے 75 لوگ جمع کیے گئے کہ وہ یہ خطبہ سنیں, اور اس کے بعد مسلم لیگ اتنی شرمندہ ہوئی کہ وہ 75 لوگ جمع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اگلے سیشن میں جب وہ دلی میں ہوا تو انہوں نے کورم ہی 50 پہ لے آئے کہ چلیں 50 بندے تو جمع ہو ہی جاتے ہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ تھی, اور یہ میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی وہ ایک بہت چھوٹی قسم کی پارٹی تھی. 1930 میں جب علامہ اقبال نے یہ خطبہ دیا تو مسلم لیگ کے ممبر 5,000 بھی نہیں تھے. پورے ہندوستان میں جہاں 90 ملین مسلمان تھے, 9 کروڑ مسلمان تھے, وہاں 5,000 بھی 1930 میں مسلم لیگ کے ممبر نہیں تھے, بلکہ 5,000 میں کچھ زیادہ ہی کہہ رہا ہوں, شاید 2 یا 2,500 مسلم لیگ کے ممبر ہوں. تو تب مسلم لیگ ایک بہت چھوٹی سی پارٹی تھی اور اس کی کوئی زیادہ فالوئنگ نہیں تھی. اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے, ہم ہمیشہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی پہلے دن سے 1906 سے جس دن سے مسلم لیگ کا وجود آیا تب سے کوئی لاکھوں لوگ سارے مسلمان اس کے پیچھے تھے. مسلم لیگ بہت زیادہ سٹرگل کیا, اس نے بہت چھوٹی پارٹی رہی, الیکشن ہارتی رہی. اگر آپ کو پتا ہو کہ 1937 کے جو پروونشل الیکشن تھے مسلم لیگ سیٹیں جیت ہی نہیں سکی, اور بہت بڑی اس کو شکست حاصل ہوئی مسلم سیٹوں کے اوپر, بیکاز اس کے لوگوں کو کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا. تو یہ بھی بہت غلط جو ہم امپریشن دیتے ہیں, کافی دفعہ ہم یہ لکھتے نہیں ہیں مگر یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جی یہ پارٹی بہت بڑی تھی اور اس کے پہلے دن سے مسلمز جو پورے انڈیا کے تھے اس کے فالوورز تھے, پر یہ بات کبھی بھی سچ نہیں تھی. 20 25 30 سال جو اس کے پہلے جو تھے وہاں مسلم سپورٹ جو ہے مسلم لیگ کے لیے بہت کم تھی. تو یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے. اب آگے کی بات کہ یہ مسلم سپورٹ کس طرح سے مسلم لیگ کی طرف آئی, اس کو بھی ہم کبھی بیان نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ جس کو 1937 میں اتنی بڑی شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا پروونشل الیکشنز میں, 1946 میں انہی پروونشل الیکشنز میں وہ ساری سیٹیں جیت گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی لاہور ریزولوشن. 1940 کے اندر جو لاہور کے اندر ریزولوشن پاس کی گئی جس کو بعد میں کچھ لوگوں نے پاکستان ریزولوشن کہا, وہ اس کی بنیاد تھی. کیوں؟ کیونکہ 1937 میں جب مسلم لیگ
الیکشن نہیں جیت سکی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناح صاحب اس سے پہلے مسلم لیگ چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے تھے. انہوں نے گیو اپ کر دیا تھا کہ یہ جو انڈین پالیٹکس ہے اس میں میں نے حصہ نہیں لینا. وہ الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اور کچھ خاص اس کے لیے کام نہیں کر سکے. مگر 1937 کے بعد جناح صاحب نے کہا کہ ایک گول ہونا چاہیے, ایک ایم ہونا چاہیے, ایک لارجر آئیڈیا ہونا چاہیے جس کے گرد مسلمانوں کو مسلم لیگ میں لے کے آیا جائے. اور وہ آئیڈیا پھر 1940 میں دیا گیا. اگر آپ 1940 کی بھی قرارداد لاہور پڑھیں تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ بھی اگر آپ نے پورا اس کا رٹا مارا ہوا ہے, جو کہ اکثر ہمارے میٹرک اور انٹر میں بچے مار لیتے ہیں, تو اس کا رٹا مار لیتے ہیں بغیر سمجھے. اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ کہانی کی گئی ہے کہ جو مسلم کنٹیگوس ایریاز ہیں, دوز ایریاز شوڈ بی آٹونومس, انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ریاست بنے گی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 ریاستیں بنیں گی, ہو سکتا ہے 3 یا 4 بن جائیں, ہو سکتا ہے وہ یونائٹڈ انڈیا میں رہیں. وہ اس کو ڈیلیبریٹلی ویگ رکھا گیا کیونکہ ایک آئیڈیا دیا گیا کہ مسلم امہ جو انڈیا میں ہے, جو کمیونٹی ہے, جو نیشن ہے, جو اس کے ایک گول ہونا چاہیے جس میں سیلف ڈٹرمنیشن اس کا ایک حصہ ہو. تو یہ جب گول جناح صاحب نے مسلم لیگ کو دیا, اس کی وجہ سے مسلم لیگ کی پاپولیرٹی بڑھی اور اس کی وجہ سے ایک فرق آیا کہ کانگریس کیا چاہتی ہے اور مسلم لیگ کیا چاہتی ہے. تو 1940 کے بعد اور 1940 سے لے کے 1945 کے درمیان جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی, اس وقت کانگریس کے جو سارے لیڈر تھے, گاندھی, نہرو, پٹیل, یہ جو سارے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے, وہ 4 یا 5 سال جیل میں تھے. اور جب وہ جیل میں تھے تو مسلم لیگ کے پاس ایک پرفیکٹ اپرچونٹی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرے, مسلمانوں کو ایک خیال دے کہ ہم ایک گرینڈ آئیڈیا جو کہ بعد میں جس کو پاکستان کہا گیا وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں. وہ کیا تھا کبھی کلیریفائی نہیں ہوا, وہ کہاں ہوگا یہ بھی کبھی کلیریفائی نہیں ہوا. اگین پروفیسر فیصل دیو جی نے ایک بڑا اچھا اس میں آئیڈیا دیا ہے کہ جو پاکستان تھا وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیا تھا, وہ ایک ٹیریٹوریل, وہ ایک زمینی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم اس زمین کے اوپر پاکستان بنائیں گے. وہ ایک پولیٹیکل خیال تھا اور اس کے پیچھے وہ چاہ رہے تھے کہ بر صغیر کے مسلمان اس آئیڈیا کے پیچھے آئیں, اور جو ہوا. اس کے ساتھ انگریزوں کی بھی مدد تھی کیونکہ کانگریس والے سارے جیل میں تھے. وہ چاہتے تھے, انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کی تھی کہ انگریز انڈیا چھوڑ کے چلے جائیں. انگریز شروع میں ہار رہے تھے, پھر جب جاپان نے انڈیا پہ حملہ کیا تو ان کو اور ڈر لگا, اور اس میں ان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ مسلم لیگ. تو ایک اس کو مسلم لیگ کو حکومت کی بھی سپورٹ حاصل تھی اور دوسری مسلم لیگ کو سپورٹ حاصل تھی لوگوں کی بھی, اب بیکاز کانگریس جو ہے وہ اب پولیٹیکل سین میں نہیں تھی, وہ سارے لوگ جیل میں تھے. تو اس کے بعد ان ساری وجوہات کی وجہ سے مسلم لیگ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی بنی. تو اگین جو ہم یہ خیال دیتے ہیں کہ مسلم لیگ شروع سے بہت پاپولر تھی, بہت سارے مسلمان اس کے پیچھے تھے, یہ غلط آئیڈیا ہے. 1940 کے بعد مسلم لیگ ایک میجر, ایک میس پولیٹیکل پارٹی بنی اور لاکھوں لوگ اس میں انہوں نے شمولیت حاصل کی. تو یہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے, اس سے مسلم لیگ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو جائے گی. یہ نہیں ہو جائے گا کہ مسلم لیگ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے 1937 کے الیکشن میں وہ بہت بری طرح سے ہاری, مگر انہی سیٹوں پہ 1940 میں وہ جیت بھی گئی. پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح سے پروان چڑھتی ہیں. تو ہم نے ایک بڑا عجیب قسم کا آئیڈیا اپنے تاریخ کی اور پاکستان سٹڈیز کی کتابوں میں دیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ ایک بہت بڑی پارٹی تھی شروع سے, اس کے کنسسٹنٹ آئیڈیالوجی تھی اور وہ شروع سے پاکستان بنانا چاہتی تھی. یہ ایک بہت بعد میں خیال آیا اور اس کے بعد ہی ایک یہ بڑی پولیٹیکل پارٹی بنی, اور اس کے بعد ہی اس کو مسلمز کی پولیٹیکل سپورٹ بنی. یہاں تک کہ 1946 کے جو سینٹرل اور پروونشل الیکشن تھے, مسلم لیگ ون لارج میجورٹی جو مسلمان سیٹوں کی ہے. آخری بات جو پری پارٹیشن کی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان میں کیا پرسنٹیج نان مسلمز کی تھی. اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا, یہ مینشن ہی نہیں ہوتا. آج میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ویسٹ پاکستان جو اب پاکستان ہے, وہاں 24.6% نان مسلمز کی پاپولیشن تھی 1947 میں. 24.6%. اس کا مطلب ایٹ لیسٹ کوارٹر جو ہے ہمارا نان مسلم یہاں پاپولیشن تھی. اور جو ایسٹرن پاکستان تھا جو اب بنگلہ دیش ہے, وہاں 30.1%, 30.1% نان مسلمز تھے. تو یہ جو پاکستان بنا یہ ایک پیورلی مسلم ہوم لینڈ نہیں تھا. یہاں صرف مسلمان نہیں تھے, یہاں ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, کرسچن بھی تھے, اور وہ تقریباً 1/3 ایک تہائی پاپولیشن کا حصہ تھے, اور وہ بھی پاکستان کے شہری تھے, وہ بھی سٹیزنز تھے پاکستان کے. اور قائد اعظم نے اسی لیے 11 اگست کی جو اپنی سپیچ دی اس کے اندر کہا کہ پولیٹیکل سینس کے اندر ہندو مسلمان ختم ہو جائیں گے, یہ سب ایک ایکول ریاست میں ایک ایکول شہری کے
حساب سے رہیں گے. آج ہم بھول جاتے ہیں یہ امپورٹنٹ بات, کیونکہ پاکستان میں جو نان مسلمز ہیں وہ 4 سے 5% رہ گئے ہیں, مگر تب اتنی زیادہ پرسنٹیج تھی, ان کو قائد اعظم کبھی بھی ڈس انفرانچائز یا سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں بنا سکتے تھے. کوئی ملک یہ نہیں کر سکتا. تو ان کو ایکول رائٹس دینا بہت اہم تھے, کیونکہ جب تک پاکستان ایک ملک نہیں بنتا, ایک نیشنلٹی ہماری نہ ہوتی جس کے ساتھ ایک رائٹس اور پریولیجز اور سٹیزن شپ ہماری ایک مستحکم بنیاد پہ نہ بنتی, تو پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا. تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناح صاحب کی اگست 11 سپیچ بڑی کانٹرڈکٹری ہے, اس کے اندر بڑے ایشوز ہیں, اس کے اندر ایشوز ہیں, مگر سب سے زیادہ جو اس میں امپورٹنٹ بات جناح صاحب نے کی ہے کہ اب ہم نے ایک علیحدہ ملک بنا لیا ہے, اور اس ملک میں ایک ون نیشن آئیڈیالوجی ہوگی. وہ یہ ہے کہ جو سارے لوگ ہیں اس ملک کے, وہ ایک ملک کے شہری ہیں, ان کی آئیڈینٹی پاکستانی ہے. وہ پرسنل لائف میں چاہے مسلمان, ہندو, سکھ, کرسچن وغیرہ جو بھی ہوں, ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ پاکستانی ہے. اور یہ انہوں نے بار بار ایمفسائز کیا, جو بھی انہوں نے اسپیچ کی انہوں نے ایمفسائز کیا کہ سٹیزن شپ کے معاملے میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے. یہ بھی ہم نہیں پڑھاتے. ان کا ایک بہت امپورٹنٹ جو میسج ہے جناح صاحب کا جنہوں نے پاکستان بنایا, یہ ہم نہیں بتاتے. ہم نے ابھی ریسنٹلی شکر ہے انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ اگست 11 کی اسپیچ پڑھانی شروع کر دی ہے اپنے نصاب کے اندر, مگر پھر بھی ہم یہ بتاتے نہیں ہیں کہ اس میں ضروری بات کیا ہے. وہ بہت ایک لمبی اسپیچ ہے, اس میں سے ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ امپورٹنٹ باتیں کیا ہے, اور یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. بیکاز جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو پاکستان کی بنیاد ہمیں نہیں آئے گی سمجھ, پاکستان کا جو آئیڈیا ہے وہ ہمیں نہیں آئے گا سمجھ. تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے. اب میں چند باتیں پوسٹ پارٹیشن کی کر دوں چلتے, اور وہ بھی بڑا ضروری ہے ہمیں سمجھنے میں, کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم نے بہت قسم کی کیا سرائیاں, بہت زیادہ جھوٹ ہم نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے 65 کی جنگ کے بارے میں. اب یہ بڑا کانٹروورشل قسم کا ٹاپک ہے, بیکاز انڈیا نے بھی کہا کہ پاکستان ہار گیا, پاکستان نے کہا انڈیا ہار گیا. ہماری بلکہ ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہے کہ انڈیا جب شکست کے قریب تھا تو اس نے یونائٹڈ نیشنز کو جا کے بھیک مانگی کہ سیز فائر کرائی جائے. ٹھیک ہے, پاکستان کا یہ موقف ہے, مگر اس میں جو میں بات بیان کرنا چاہوں گا, جو ہم بھول جاتے ہیں کہ 6 سپٹمبر کو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جنرل ایوب خان نے ایک بہت بڑی سپیچ دی, اور اس میں کہا کہ جی رات کی تاریکی میں بزدل دشمن نے پاکستان کے لوگوں کو للکارا ہے. مطلب سپیچ بڑی اچھی تھی, اس نے بڑا جوش و ولولہ دیا, مگر یہ جھوٹ تھی, سمپل جھوٹ تھا. کیونکہ پاکستان نے انڈین ہیلڈ کشمیر میں, جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہاں حملہ پاکستان کر چکا تھا, اور اگست کے آخر سے پاکستان کی فوجیں, پراپر فوجیں پاکستان کی وہاں جنگ لڑ رہی تھیں. اگر آپ کوئی بھی نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں اگست 1965 کا اور سپٹمبر 1965 کا, تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ پاکستان کی فوجیں کشمیر میں پیش رفت کر رہی تھیں. تو جب انڈیا نے لاہور پہ حملہ کیا, وہ اسی جنگ کا ایک حصہ تھا, وہ کوئی نئی جنگ نہیں تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک جگہ آپ جنگ کر رہے ہیں اور جس ملک سے جنگ کر رہے ہیں اس کو بولے نہیں اب ایک ہی جگہ پہ آپ نے جنگ کرنی ہے, کسی اور جگہ آپ جنگ نہیں چھیڑ سکتے. اگر آپ ایک ملک کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے نا, جنگ فضا پہ ہو سکتی ہے, دریاؤں میں ہو سکتی ہے, زمین پہ ہو سکتی ہے, کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو ہم آلریڈی انڈیا کے ساتھ ایک جنگ کر رہے تھے کشمیر میں, اور اسی جنگ کا ایک حصہ تھا جو لاہور کا فرنٹ کھلا, پھر قصور کا فرنٹ کھلا, اور پھر یہ ساری جنگ بڑھی. تو یہ رات کی تاریکی کے اندر بزدل دشمن نے جو حملہ کیا, یہ بالکل جھوٹ تھا, اور یہ اب ہم بھول گئے ہیں. مطلب اگر آپ کسی بڑے بوڑھے سے پوچھیں تو سب کو یہ پتا تھا, یہ اخباروں میں آ رہا تھا کہ پاکستان نے کشمیر پہ حملہ کیا ہوا ہے اور پاکستان کی فوجیں وہاں آگے بڑھ رہی ہیں, انڈین فورسز سے لڑائی کر رہی ہیں. تو یہ بھی ہم نے ایک بڑے مزیدار, ایک مذاق خیز ہم نے اپنی کہانی بنا لی ہے. پھر ہم نے یہ بھی کہانی بنائی کہ پاکستان کے کسی 1 انچ کے اوپر کسی انڈین فوج نے قبضہ نہیں کیا. میں آپ کو اس میں بلکہ دو کیا ایک ہی آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ سب نے پڑھا ہوگا کہ جی چونڈا کے اوپر, سیالکوٹ کے پاس ایک جگہ ہے, چونڈا کے اوپر ہم نے انڈین فورسز کو روک دیا, اور وہاں ایک بہت بڑی ٹینک کی بھی بیٹل ہوئی اور بہت زبردست بیٹل ہوئی, اور ہم نے انڈین فورسز کو وہاں سے آگے نہیں جانے دیا. اب بڑے مزے کی بات ہے کہ چونڈا جو ہے وہ 20-22 کلومیٹر دور ہے بارڈر سے, تو انڈین فورسز پیراشوٹ تو نہیں وہاں ہوئی تھی نا, اس کا مطلب ہے وہ 20-22 کلومیٹر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تو وہ وہاں تک پہنچی. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. 65 کی جنگ کو 50 سال ہو چکے ہوئے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہم اس کی سچائی بیان کریں, بیکاز وہ ہمارے نیوز پیپرز تب بیان کر رہے تھے, انٹرنیشنل نیوز پیپرز بیان کر رہے تھے. تو اس میں کوئی پاکستان کی بے حرمتی نہیں ہو جائے گی اگر ہم یہ سچ مان لیں. ہم اس کو سمجھ اچھے طریقے سے پھر سکیں گے, اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ 60 کی دہائی میں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہا تھا. آخری بات میں کرتا جاؤں, اور یہ بہت اہم ہے بیکاز اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلا جو الیکشن ہوا, پہلا الیکشن پاکستان میں 1970 میں ہوا.
اور یہ بہت امپورٹنٹ بہت اہم بات ہے، 47 میں ہم آزاد ہوئے، پہلا جنرل الیکشن 1970 میں ہوا، تب تک انڈیا میں 4-5 الیکشن ہو چکے تھے. تو جو ملک ڈیموکریسی کے تھرو بنا، مسلم لیگ اگر 40 میں الیکشن نہ جیتی پاکستان نہ بنتا، بیکاز مسلم لیگ کے پاس نہ سیٹس تھیں نہ ووٹس تھے. جب اس کے پاس سیٹس اور ووٹس آئے تو تب اس نے پاکستان کا کیس لڑا اور پاکستان بنا. تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈیموکریسی شروع سے انسٹال کرتا، مگر ہم نے بہت وجوہات کی بنیاد پہ الیکشن نہیں کرائے اور نہ الیکشن کرنے چاہے. جبکہ ہمارے کچھ جنرل تو کہتے تھے کہ پاکستانی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈیموکریسی دی جائے. جنرل سکندر مرزا صاحب نے یہ بڑی بات کہا کہ پاکستانی تو اس قابل ہیں ہی نہیں. تو خیر ایک جنرل نے ہی، جنرل یحییٰ خان نے ایل ایف او کے تحت 1970 میں الیکشن کرائے اور وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جنرل الیکشن تھے 23 سال پاکستان کی بنیاد میں آنے کے بعد. اور وہ الیکشن بڑے مزے کی بات ہے، آج کل تو ہمیں عادت ہے دھاندلی کا کلیم کرنے کی، وہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کہا کہ غلط بیانی ہوئی ہے یا کوئی غلط ٹیکٹکس استعمال کیے گئے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا اور اس فری الیکشن کا رزلٹ کیا تھا کہ 300 کی اسمبلی میں 160 سیٹیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس تھیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ 55% سیٹیں ایبسلوٹ میجورٹی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس تھی اور باقی جو پارٹیز تھیں ان کے پاس باقی سیٹیں تھیں. اور وہ پارٹی کون سی تھی؟ وہ پارٹی تھی عوامی لیگ، جو کہ شیخ مجیب الرحمان لیڈ کر رہے تھے. اس کا سمپل کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم پاکستان کا بننا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس ایک سمپل 55% میجورٹی تھی. ٹھیک ہے، شیخ مجیب نے الیکشن لڑا، فری اینڈ فیئر لڑا، الیکشن جیتا، فری اینڈ فیئر لڑا اور ان کو وزیر اعظم پاکستان بننا چاہیے تھا. مگر ملٹری جنٹا نے، پیپلز پارٹی نے جو تب ذوالفقار علی بھٹو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور ایک الیکٹڈ بندے کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں. پاکستان کے پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان تھے، جن کو ہم نے مانا نہیں. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان ٹوٹا اس وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کا مینڈیٹ، لوگوں کا ووٹ کو، آج ہم بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ہم نے پاکستان کے پہلے الیکشن سے ووٹ کو عزت نہ دینے کی ٹھان لی تھی. ہم نے لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں دی اور تب جب ووٹ کو عزت نہیں ملی، جب ہم نے شیخ مجیب الرحمان کو روکا کہ وہ وزیر اعظم نہ بنے، اور جب ہم نے ان کے خلاف، جو وزیر اعظم جن کو بننا چاہیے تھا، ان کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کیا، اس کے بعد صرف شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ میں ایک آزاد بنگلہ دیش بنانا چاہتا ہوں. تب تک انہوں نے آزاد بنگلہ دیش کی بات قطعاً نہیں کی تھی. وہ بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ نیشنل اسمبلی کا سیشن بلایا جائے، نیشنل اسمبلی میں ہم آئیں، نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ ہو، کانسٹیٹیوشن بنائی جائے جو 6 مہینے میں ایل ایف او میں تھا بنائی جائے گی، وہ وزیر اعظم الیکٹ ہوتے، ایک گورنمنٹ بنتی، پاکستان آگے بڑھتا. تو پاکستان ٹوٹا اس وجہ سے نہیں کہ شیخ مجیب الرحمان آزاد ملک چاہتے تھے. شیخ مجیب الرحمان ایک پاکستانی تھے، وہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. ان کا جو 6 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ تو 1955 سے ان کے پاس تھا، اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. مگر ان کو ہم نے روکا کہ وہ پاکستان کو نہ سرو کر سکیں. پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہ بن سکیں اور اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. انڈیا نے تو بہت آخر کے اندر انٹرونشن کی. تب تک تو ہمارے سول وار کے اندر ہم نے اپنے ہزاروں بندے مار لیے تھے. اس کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ چلیں بنگلہ دیش کی بات نہ مانے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ مرے ہیں، آپ چاہے انڈیا کی بات نہ مانیں، آپ پاکستان کے جو سو کالڈ لبرلز ہیں ان کی بات نہ مانیں کہ کتنے لوگ وہاں بنے، آپ صرف پاکستان آرمی کی آفیشیل کہانی مان لیں. پاکستان آرمی نے بیان کیا جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی کہ ہم نے 26 سے 30 ہزار نہتے بنگلہ دیش کے جو بنگالی سٹیزنز تھے وہ مارے. تو آپ بھول جائیں کہ 6 لاکھ مرے ہیں، 5 لاکھ مرے ہیں. 30,000 اگر نہتے پاکستانیوں کو آرمی نے مارا ہے تو وہ بھی ایک غلط بات ہے. باقیوں کو چھوڑیں، اسی کی ہم معافی مانگ لیں تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 2 لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا کہ ایک کا ہوا. ایک عورت کا بھی ریپ جو ہے وہ بھی غلط ہے. یہ نہیں کہ ہم نمبرز گیم کھیلنا شروع کر دیں کتنے عورتوں کا ریپ ہوا. اگر کسی نے ایک عورت کا بھی ریپ کیا ہے تو اس کی بھی معافی مانگنی چاہیے. 1000 کا کیا ہے اس کی بھی مانگنی چاہیے. نمبرز گیم کے اندر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں ریالٹی کیا ہوئی تھی. تو بہت ضروری ہے، آخر میں بس کنکلوڈ کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو صحیح زاویے میں جانیں. تاریخ میں جو یہ سارا جھوٹ ہے اس کو ہم کلیئر کریں، ہم سچائی کی طرف جائیں. اس سے پاکستان ختم نہیں ہوگا. جو یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، وہ بلکہ پاکستان کے اصل محب الوطن ہے، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور آگے بڑھے. جب تک ہم تاریخ سے نہیں سیکھیں گے ہم اس کو رپیٹ کرتے رہیں گے، ہم وہ کہانی رپیٹ کرتے رہیں گے. امیجن کریں کہ اگر 1970 میں ہم نے ووٹ کو عزت دی ہوتی تو آج ہم یہ سلوگن دوبارہ نہیں لے کے آتے.
ہم کیوں لے کے آئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پہلے الیکشن سے ووٹ کو عزت نہیں دی اور آج بھی ہم رو رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. بہت ساری جو ہماری باتیں ہیں پرانی وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں بیکاز ہم وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ ہم اس کو انگیج کرتے ہیں، نہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک تاریخ جو ہے ہمارا یہ ایک جو ڈارک سپاٹ جو ہم نے تاریخ میں جان کے بنایا ہوا ہے یہ صرف ہمیں جھوٹ بتاتی رہے گی، ہمیں ایک فینٹیسی ورلڈ میں ہمیں سنڈریلا کے ساتھ بٹھاتی رہے گی کہ جی پتہ نہیں یہ کوئی فینٹیسی قسم کی ورلڈ ہے اور ہمیں ریالٹی سے دور کرتی رہے گی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو اچھی طرح سے جانیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اسیس کریں اور اس سے سیکھیں تاکہ آئندہ پاکستان ایک مضبوط ایک ون سٹیزن شپ کانسیپٹ، ون نیشن جو پاکستان کی ہے وہ ایک متحد ہو اور وہ ایک پلے اور بڑھے اور ایک کمیونٹی آف نیشنز میں اپنی جگہ سنبھالے.